بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح کا راز، جس کے ہاتھ بھی یہ راز لگ گیا، وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، وہ عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام بن گیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج جو ایک خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے اور آزمودہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ کے جاتا ہے، وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کسی صورت میں اس وظیفے کو نظر انداز مت کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے، اس عمل سے آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خاص مقام نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ والو، بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے کمنٹس آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر جو قرضے ہیں، وہ کوشش کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، ان کے قرضے ختم نہیں ہو رہے۔ قرض کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کاروبار ہیں تو اس کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے۔ تو میں ان تمام ناظرین کو کہتی ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ قرض کی ادائیگی کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مقصد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، میں نے آج تک جتنے بھی وظائف بتائے ہیں، لوگوں نے ان وظائف کو کیا ہے اور ان وظائف سے بے شمار کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ کئی ہماری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں جن کی زندگیاں انتہائی مشکلات اور تنگ دست تھی، ان پر غربت کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ وظیفے کیے اور ان وظیفوں کے جو خاص وقت تھے، اس وقت میں کیے، کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں، جس طرح جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات، پھر 27 رجب، 15 شعبان، پھر شب القدر کی راتیں، رمضان کا آخری عشرہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، یہ ایسے دن ہوتے ہیں، یہ ایسی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں انسان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ انسان جو مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی جھولیاں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں، اس کی خالی جھولیاں اللہ پاک بھر دیتا ہے، اور پھر اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تسبیح روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔
ناظرین، یہ اتنا خاص راز ہے، یہ اتنا خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گی۔ آپ کے خالی ہاتھوں میں دولت کی پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ جو آپ پیسے کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمی ختم ہو جائے گی۔ ہر لحاظ سے میرا اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، کئی پیروں، فقیروں نے، اولیاء کرام نے اس تسبیح کے راز پر بہت سے چلے کیے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ تو آئیں آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی دن کسی بھی وجہ سے تسبیح چھوٹ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھ لینا ہے۔ یہ اس تسبیح کا راز ہے۔ انشاءاللہ تمام پریشانیاں، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ چلیں جی، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اب جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ناظرین فجر کی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت، جب آپ جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو، لیکن یاد رہے اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تو یہ زیادہ فضیلت اور افضل والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے، اور اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے تو وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا لفظ ہے۔ آئیے آپ کی سکرین پر اللہ پاک کے مبارک نام شو ہو رہے ہیں، یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، پھر دوسری دفعہ اسی طرح پوری تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر اگلے دن پھر اسی طرح یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ اگلے دن کو بھی یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، 100 دانوں والی تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے، کامیابی اس کو چومتی ہے، ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے، تمام بگڑے ہوئے کام امور درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیسے اور دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اس سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا، اتنا اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے، پھر اس سے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز دیتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ رب کریم کی وہ صفات ہیں کہ اگر اس صفات سے رب کو پکارا جائے
تو میرا رب ناممکن حاجات کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یا مسبل الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب کا یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ اور ناظرین، یا حیو یا قیوم آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیں، وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب یہ تینوں وظائف آپ کر لیں تو آپ نے چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ بہت سی آسان اور بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین، آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، اللہ سے براہ راست التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقصد کو پورا ہونے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، میرا سننا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں بھی قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔